حضرت ام البنین کی بارگاہ میں جائے، خداوند متعال کی بارگاہ میں ام البنین کے ذریعے توسل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں آسانیاں فرما دے گا۔ جناب ام البنین کا مرتبہ، جناب ام البنین کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نظروں میں بالخصوص امام حسن، امام حسین، حضرت زینب علیہ مقام، حضرت ام کلثوم انہیں ماں کہا کرتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں جناب ام البنین کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، جناب ام البنین کی سیرت کو اپنے لیے آئینہ بناؤں، تاریخ کے ایک گوشے کی طرف لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بچوں کے حوالے سے یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد کے حوالے سے تاریخ اتنی نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ جیسے خود جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جتنی تاریخ ہم تک پہنچنی چاہیے تھی اتنی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی۔ کچھ جناب ام البنین کی زندگی کے مشہور و معروف قصات و واقعات اور ایک مختصر تاریخ کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے، اور وہ جو ازدواج کے وقت واقعات رونما ہوئے، کس طرح سے خواستگاری ہوئی، کس طرح سے جناب ام البنین حضرت امیر کے گھر پہ تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ جناب ام البنین کی تاریخ نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں کہ جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کی ایک وجہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دوں، جس سے میرے خیال سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اور بھی بہت سارے بچے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اور بھی بہت ساری اولادیں، یا مذہب تشیع کی معروف و مشہور شخصیات کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں بعض خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی برطرف ہو جائیں گے۔ اگر آپ امیر المؤمنین کے بعد کا دور دیکھیں، کس طرح سے دور ہے اور کس طرح سے حکومتیں ہیں کہ جہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا نام لینا ایک طرح کا جرم تھا۔ باقاعدہ ہمارے یہاں روایات بھری پڑی ہیں کہ جب بھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ایک مخصوص علاقے میں، ایک مخصوص جگہ پر، یا بالخصوص وہ مساجدیں جہاں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین بیٹھا کرتے تھے، وہاں اگر حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا تو اس کی ایک مخصوص سزا دی جاتی تھی۔ بڑا خوبصورت شعر شعبی کہتے ہیں، ہمارے برادران اہل تسنن کے مشہور و معروف عالم دین شعبی کہتے ہیں، ماذا لقینا من علی ان احببناہ ذہبت دنیانا وان ابغضناہ ذہب دیننا۔ فتنا بعلی، کہ علی سے محبت کرنا یا علی سے دشمنی کرنا یا علی کا معاملہ عجیب و غریب ہے ہمارے لیے۔ اگر علی سے محبت کر بیٹھو تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، دشمنی کر بیٹھو تو دین ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کیا خوب اللہ تبارک و تعالی نے علی کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا۔ یہ بزرگان کے جملے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں جو میں عرض نہیں کر سکتا، جناب کہہ رہے خواب میں بھی کسی نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا، جب نقل خواب کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب جب تم نے چپکے سے مجھے خواب بیان کیا تھا تو اس میں علی کا نام لیا تھا، یہاں اس نام کے بدلے تم لفظ فلاں استعمال کر رہے ہو یا ایک صاحب استعمال کر رہے ہو۔ آہستہ سے چٹکی لی کہ جانتے نہیں ہو سامنے کون بیٹھا ہے۔ اگر میں بتا دوں کہ میں نے خواب میں علی کو دیکھا تو زبان حلق سے کھینچ لے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے ہیں کہ جن کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں، جب علی ابن ابی طالب کے لیے حالات ایسے ہوں، جب امام حسین کے لیے حالات ایسے ہوں، جب امام حسن مجتبیٰ کے لیے حالات ایسے ہوں، تو کیا ایسے حالات میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جناب قاسم کے حوالے سے
کوئی مورخ کچھ لکھے گا؟ یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے کوئی مورخ اپنا قلم چلائے گا؟ کیا خوبصورت کسی شاعر کا شعر، جہاں میں کام سیاست کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ، ادھر گئی تاریخ۔ آپ جائیے جناب، بہت سارے مشہور و معروف نام ہیں، آپ بنو عباس کے حکام کو اٹھائیے، متوکل کو اٹھائیے، ہارون کو اٹھائیے، مامون کو اٹھائیے، ان کی تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے۔ یہ آل محمد پہ ستم تھا فقط و فقط، وگرنہ متوکل و مامون کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو باقاعدہ آپ کو ذرا ذرا سی چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پہ جب شادی ہوئی تو 1000 اونٹ تھے، اونٹوں نے مثال کے طور پہ اپنی پیٹھ پہ یہ رکھا ہوا تھا، گھوڑے ایسے تھے، اتنے گھوڑے کالے تھے اور اتنے گھوڑے سفید تھے، گھوڑوں کے نمی دنم سروں پہ تاج رکھا ہوا تھا، گھوڑے ایسے ایسے چل رہے تھے، کچھ گھوڑے دوڑ رہے تھے، کچھ گھوڑوں کے اوپر لوگ بیٹھے تھے، کچھ گھوڑے مثال کے طور پہ ایسے ہی آ رہے تھے۔ جزئیات کے ساتھ صرف شادی بیان کی گئی، اتنا جہیز تھا، اتنی اشرفیاں تھیں، اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، جزئیات کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، کتنی رقاصائیں تھیں مثال کے طور پہ، یہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جب تذکرہ آل محمد کا ہو، جب بات آل محمد کی ہو، جناب ام البنین کی تو بات چھوڑیے، حتیٰ امامان معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کے بعد آپ جائیے، 7ویں امام 8ویں امام کے بعد آپ جائیے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم تک تاریخ کتنی پہنچی؟ امام حسن عسکری کے حوالے سے ہم تک تاریخ کتنی پہنچی؟ امام حسن عسکری مظلوم ترین اماموں میں سے ایک ہیں، مظلوم ترین امام، زندگی میں ظلم و ستم ڈھایا گیا، ان کی زندگی کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، امام حسن عسکری کا تذکرہ اماموں کے سلسلے میں سب سے کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر امام حسن عسکری کی شہادت پہ مجلس ہوتی تو ایک مجلس، اس میں بھی جب کوئی خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک نارمل خطیب ممبر پہ آتا ہے تو موضوع جناب امام حسن عسکری رکھتا ہے، شروعات کرتا ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے فضائل علی شروع ہو جاتے۔ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، تاریخ کم پہنچی، ایک تو کم پہنچی، اور دوسرا جتنی تاریخ پہنچی اتنی تاریخ ہم نے ممبروں سے آپ تک نہیں پہنچائی۔ ایک فارسی خطیب بر صغیر تشریف لائے، انہوں نے بر صغیر کی مجلسیں اٹینڈ کی، مجلسوں کے بعد جاتے ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ اردو زبان کے مؤمنین کتنی بہترین طریقے سے مجلسیں برپا کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کیا گریا کرتے ہیں، کیا ماتم کرتے ہیں، سینے لال کر لیتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک صدمہ ہے، ایک شکایت ہے، کہ کیسی شکایت؟ کہ جب میں ان کی مجلسوں میں جاتا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ صرف 2 امامی ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس جملے کو مثبت معنی میں لیجئے گا، منفی معنی میں نہ لیجئے گا، کہ مجلسوں میں جاتا تھا تو اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ 2 امامی، ہم نے تو سن رکھا ہے یہ سارے کے سارے شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 امامی شیعہ ہیں، لیکن ان کی مجلسوں اور بیانات سے یہ لگتا ہے کہ 2 امامی شیعہ ہیں، یا امیر المؤمنین کا تذکرہ یا پھر آقا ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ۔ دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات بیان کم ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ آپ لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب کہیں جناب آپ لوگ وجہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے، آپ لوگوں کو جتنا مزہ علی سننے میں آتا ہے اتنا مزہ آپ امام حسن عسکری کو سننے میں بھی محسوس کریں، اتنا ہی مزہ آپ جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سننے میں محسوس کریں۔ یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے، آپ دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس طرح نہیں سنتے جس طرح امیر المؤمنین کے فضائل و مناقب سنتے ہیں۔ خلاصہ 12 امام شیعہ ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب اور ان کی سوانح حیات اسی طرح بیان کریں اور سنیں جس طرح امیر المؤمنین کی سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مظلومیت ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر 30 اور 40 اور 50 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امام حسن عسکری پہ لکھی جانے والی کتاب آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یہ مظلومیت ہے۔
جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور جب آپ پڑھیں گے نا محو ہو جائیں گے. کیوں محو ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس امام کا دور اکیڈمک دور تھا. کیسا اکیڈمک دور؟ ہمارے برادران اہل تسنن کے یہاں 6 معتبر ترین کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے صحائح ستہ، یہ ساری کی ساری کتابیں 11ویں امام کے دور میں تدوین ہوئی. نے جملہ کہا جناب اکیڈمک دور تھا، ساری کتابیں اس دور میں لکھی گئیں. ذرا سوچیں کیسا ماحول تھا امام حسن عسکری کے دور کا، کیسا منظر تھا امام حسن عسکری کے دور کا. خلاصہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، بحث ہے جناب ام البنین کے حوالے سے. ایک وجہ جو جناب ام البنین کے فضائل و مناقب ہم تک کم پہنچے یا ان کی تاریخ کم پہنچی تو وہ وجہ میں نے بیان کر دی. قلم ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا، قلم ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا. آل محمد کے اوپر چاروں طرف سے فشار تھا. بڑا خوبصورت نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے تھے تو استاد محترم نے طلاب کی طرف خطاب کیا کہ بسم اللہ، تمہاری نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ فضیلت، کسی نے کہا وہ فضیلت. میں نے بھی ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت ہے رد الشمس، سورج کا پلٹانا. میری عقل کے مطابق رد الشمس، سورج کا پلٹانا. کیا احسن، تم صحیح فرما رہے ہو، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو اس سے بھی بڑی ہے. میں نے کہا قبلہ، سورج کا پلٹانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہم نے ہمیشہ خطیبانہ انداز میں ان باتوں کو سن لیا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، 2-4 نعرے بھی لگا دیے اور مسکراہٹ بھی آ گئی چہرے پہ. سبحان اللہ، اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے. لیکن فتأمل قلیلہ، تھوڑا سا رکیے، ٹھہریے اور سوچئے. سورج پلٹانا یعنی کیا؟ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب 2 خدا کا تصور پیش ہوا نا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ اگر 2 خدا ہوتے تو ایسا نہیں ویسا ہو جاتا. یا اہل بیت علیہم السلام نے ایک دلیل اگر 2 خدا نہ ہونے پہ کسی چیز کو بنایا تو وہ یہ دلیل تھی. کیا دلیل تھی؟ اگر 2 خدا ہوتے تو کبھی سورج مثال کے طور پہ اس طرف سے نہیں اس طرف سے نکل آیا ہوتا. سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکل آتا اگر 2 خدا ہوتے. اگر 2 خدا ہوتے تو کبھی مثال کے طور پہ سورج 9 بجے نکل آتا یا مثال کے طور پہ 12 بجے ڈوب جاتا اگر 2 خدا ہوتے. نظم و ضبط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چلانے والا ایک ہے. اتنا سسٹمک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چلانے والا ایک ہے. جب میں نے کہا نا کہ میری نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت رد الشمس، سورج کو پلٹانا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے صرف سورج نہیں پلٹایا بلکہ نظام کائنات کو پلٹا دیا، کائنات کے سسٹم کو پلٹا دیا. بہت بڑا معجزہ ہے علی ابن ابی طالب کا، بہت بڑی فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ان کا بھی جملہ بڑا باکمال تھا. کہنے لگے ایک فضیلت اس سے بھی بڑی ہے. کون سی فضیلت؟ کہ جہاں علی کا نام لینا جرم، جہاں علی کے نام پہ 70 کوڑے، جہاں علی کا نام لینا زبان کھینچوانا، جہاں علی کا نام لینا زندہ جلا دیا جانا، جہاں خواب میں بھی اگر کوئی علی کو دیکھے تو سامنے علی کا نام نہ بیان کرے، جہاں علی ابن ابی طالب کے نام پہ اتنی پابندیاں ہوں، فضائل پہ اتنی پابندیاں ہوں، وہاں علی کے تمام فضائل و مناقب کا ہم تک پہنچ جانا علی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. علی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود علی کے کمالات، علی کے فضائل و مناقب ہم تک پہنچے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. خلاصہ اہل بیت علیہم السلام کے بچوں کی تاریخ ہم تک بہت مختصر پہنچی. یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو بہت کم چیزیں نظر آتی ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ ازدواج سے پہلے کے حالات، ازدواج کے بعد کے حالات، اور پھر سیدھا آپ چلے جائیے کربلا کے بعد جو اتفاقات ہوئے، جو اہل بیت علیہم السلام کے غم میں جناب ام البنین غم میں مبتلا ہوئیں، یہ باتیں ہم تک پہنچائی گئیں. لیکن اس کے علاوہ تاریخ جناب ام البنین کے حوالے سے زیادہ تر جگہوں پر ساکت ہے، خاموش ہے، چپ چاپ ہے.
لیکن ضروری نہیں کہ زیادہ تاریخ ہو تبھی ہم کسی شخصیت کے مثال کے طور پہ باعث فضیلت ہونا سمجھیں گے. کبھی کبھی ایک جملہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک روایت جناب ام البنین کی فضیلت، جناب ام البنین کے مرتبے کے لیے کافی ہے. پوری تاریخ ہٹا دی جائے، صرف ایک جملہ جناب ام البنین کا. جناب ام البنین کا جملہ دیکھیے، اولادی کلہم ومن تحت السماء فدا علی الحسین، کہ میری ساری کی ساری اولاد اور جتنی آسمان کے نیچے ہے وہ ساری کی ساری حسین پہ قربان. یہ ایک جملہ جناب ام البنین کی پرسنالٹی سمجھانے کے لیے کافی ہے. میری ساری کی ساری اولاد اور ہر وہ چیز جو آسمان کے نیچے میری ہے وہ سب کی سب حسین ابن علی پہ قربان ہے، حسین ابن علی پہ فدا ہے. جناب ام البنین ابو الفضل عباس کی طرف جب خطاب کرتی تھی نا بعض اوقات، پتہ کیا فرماتی تھی؟ فدیتک یا فداء الحسین، ماں اس پر فدا ہو جو حسین پہ فدا ہے. ماں اس پر فدا جو حسین پہ فدا ہے. اچھا جناب والا، میں ایک اشکال کا ازالہ کرتا چلوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بر صغیر میں بہت مشہور ہیں جناب ام البنین کے حوالے سے، اور جانے انجانے میں حقیر نے بھی وہ باتیں مختلف ممبروں سے پڑھی اور مختلف کلپس کی شکل میں لوگوں تک پہنچی بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے انسان کب اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے. ہمیں کوئی علمی بخار تو ہے نہیں، یا علم کے بہت بڑے دعوے دار تو ہے نہیں کہ جناب اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہ بات ہم نے غلط پڑھی تھی تو ہماری کوئی بے عزتی ہو جائے گی. یہی ہماری عزت ہے، انسان اقرار کر لے کہ جناب وہ بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ سنی سنائی باتیں تھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، مشہور علماء نے بھی پڑھی ہیں، مشہور خطبہ نے بھی پڑھی ہیں، اور اس بندہ حقیر نے بھی انہی مشہور خطبہ و علماء کی زبانی سن کر ممبر سے بھی بیان کی وہ چیزیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جب جناب ام البنین حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ پہنچی، امام حسن و حسین جب انہیں ماں کہتے تھے، یا مثال کے طور پہ خود حضرت امیر جب فرمایا کرتے تھے فاطمہ، تو حضرت ام البنین فرماتی تھی اے علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو. یہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین، انہیں ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، لہٰذا امیر المؤمنین نے ان کا لقب کیا رکھا؟ ام البنین. اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں. دو طرح سے میں ان روایات کو رد کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جو چیز ہے وہ چیز بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے. ہم کوئی متعصب نہیں ہیں، ہم کوئی متعصب نہیں ہیں. ہم نے علی کو سن کے نہیں مانا، اپنی عقل سے مانا ہے. سن کے نہیں مانا ہے، عقل سے مانا ہے. ہم آل محمد کے فضائل سن کے ماننے والے نہیں ہیں، عقل سے ماننے والے ہیں. صرف مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بھی فضیلت سنا دی تو ہم مان لیں، ایسا نہیں ہے. ہم عقل و برہان کے ذریعے علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کو مانتے ہیں. اس طرح کی جناب ام البنین کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جو میرے خیال سے دو تین نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا تو خود آپ حضرات کے ذہنوں سے بھی وہ باتیں نکل جائیں گی، جو باتیں میں خود اسی ممبر سے پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ سنی ہوئی باتیں تھی. اب جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ خود پڑھی ہوئی باتیں ہیں. یہ فرق ہے. اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگتا ہے نجف اشرف میں ایک بہت جید عالم دین اپنے استاد علامہ طالب جوہری صاحب کا قصہ بیان کرنے لگے. کہنے لگے طالب جوہری صاحب نے ایک زمانے میں ایک روایت پڑھی اور پھر بعد میں اس روایت کو ڈھونڈا تو وہ روایت ملی نہیں. تو شاگرد سے کہا کہ دیکھو زندگی کی یہ پہلی میری غلطی ہے جہاں میں نے روایت کسی سے سن کے پڑھ دی، کسی سے سن کے پڑھ دی. آج دیکھو میں پھنسا پڑا ہوں، وہ روایت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں سن کے پڑھ دیتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سنی باتیں نہیں پڑھنی چاہیے. بعض اوقات ہو جاتا ہے، اتفاق ہوتا ہے کہ بعض سنی سنائی باتیں اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی، یا بعض سنی باتیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ انہیں رد کرنا آسان نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہی ساری باتیں جو مشہور ہیں، جبکہ اگر آپ غور کریں تو جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو امام حسن و حسین کی عمر کیا تھی؟ 6 سال یا 7 سال. حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین اور امام حسن مجتبیٰ کی عمر 6 یا 7 سال.
جناب زینب علیہ مقام کی 5 برس یا 5.5 برس یہ عمریں تھی. جناب ام کلثوم ان سے بھی چھوٹی تھی. 4 بچے تھے حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا سے. شادی کب ہوئی جناب ام البنین سے مولا علی کی؟ کیا حضرت زہرا کے فوراً بعد جناب ام البنین سے شادی ہو گئی؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی تھی. کیا وصیت فرمائی تھی؟ مصائب میں ہم سنتے رہتے ہیں نا، آخری لمحات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ میرے بعد آپ شادی کیجئے گا. کس سے شادی کیجئے گا؟ امامہ سے. امامہ سے شادی کیجئے گا. امامہ حضرت زہرا کی ہمسن تھیں، ہم عمر تھیں. رسول اللہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے امامہ سے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اگر وصیت فرمائی کہ میرے بعد امامہ سے شادی کرنا، تو کیا علی ابن ابی طالب نے وصیت پہ عمل کیا ہوگا یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر سی بات ہے علی نے زہرا کی وصیت پہ عمل کیا، جناب امامہ سے شادی کی. یہاں حضرت زہرا کی وصیت تھی کہ شادی کرنا تاکہ وہ میرے بچوں کی تربیت کریں، انہیں پالے پوسیں، بچے چھوٹے چھوٹے. تو جناب امامہ سے شادی ہوئی اور انہوں نے بچوں کی تربیت کی. ایک بات. اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف. حضرت امیر کی جناب ام البنین سے شادی کب ہوئی؟ مشہور ترین جو روایت ہے میں نے کل بھی بیان کی تھی، 25ویں ہجری میں جناب امامہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں زندہ رہیں، اور علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد تقریباً 10 یا 11 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی. لمبی زندگی تھی جناب امامہ کی. جناب ام البنین کی شادی کب ہوئی علی ابن ابی طالب سے؟ 25ویں ہجری میں. یعنی اگر غور کریں تو بعض روایات اور بعض چیزوں کو دیکھیں تو جناب زینب علیہ مقام جناب ام البنین سے بڑی تھی. نئی باتیں نہ ہو جائیں آپ حضرات کے لیے. اور میں اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ جناب والا ایک عالم کا کام ممبر پہ کم ہوتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ آ کے سوال کرتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے باتیں سنی جا رہی ہیں. اشکال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ باتیں سنی جا رہی ہیں. بعض روایتوں کا اگر مانے تو خود جناب زینب علیہ مقام یا تو جناب ام البنین کی ہمسن ہے یا پھر ان سے بڑی. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ جناب ام البنین ہمسن نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام یا امام حسن مجتبی کی عمر کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 10ویں ہجری میں. جناب ام البنین سے شادی کب ہوئی؟ 25ویں ہجری میں. 15 سال تو یہی ہو گئے. امام حسن مجتبی کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ 7 برس یا 6 برس. اب آپ جوڑ لیجئے. 21-22 سال کے تو امام حسن تھے. 21-22 سال کے تو امام حسن تھے. ایک ظاہری طور پہ جو سادے الفاظ میں کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ معاملہ نکلتا ہے. اب آپ بتائیے کیسے کہا جائے گا کہ جناب ام البنین سے شادی اس لیے کی تاکہ ان بچوں کی تربیت کریں. جو تاریخ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے. رہا لقب ام البنین، تو ام البنین تب پڑا جب حضرت ام البنین کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. عرب میں 2 ام البنین گزری. ایک ان سے پہلے ام البنین تھی جس کے 6 بیٹے تھے. 6 کے 6 بیٹے بادشاہ تھے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، اس لیے اس خاتون کو کہا جاتا تھا ام البنین. ام البنین. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کلابیہ کو 4 فرزند عطا فرمائے، ایک کا نام ابو الفضل عباس جو امام حسین سے 20 سال چھوٹے تھے، دوسرے جعفر، اور تیسرے عثمان جو امیر المؤمنین نے عثمان بن مزعون کی وجہ سے نام رکھا تھا. 4 بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے جناب ام البنین کو دیے. تب سے ان کا لقب پڑا ام البنین، بیٹوں کی ماں. عرب میں 2 خاتون تھیں جو بیٹوں کی ماں کے لقب سے مشہور تھیں. ایک خاتون کے جس کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 حکومتی عہدیدار تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، لہذا اسے کہا جاتا تھا پر وقار اور پر اثر خاتون ام البنین، بیٹوں کی ماں، بادشاہوں کی ماں. دوسری خاتون ہے علی کی زوجہ جنہیں ام البنین کہا گیا.
لیکن اس ام البنین کی وجہ سے اس ام البنین کا تذکرہ ختم ہو گیا. اس نے اپنے بیٹوں کو حکومتی معاملات میں بلند و بالا کر کے یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹوں کا تذکرہ زندہ رکھوں گی، لیکن ام البنین نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر کے اپنا تذکرہ باقی کر لیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جب پاس ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سیف ہیں. یہ عادت ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اب آئیے، یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی. اب آئیے جناب والا ام البنین علیہ السلام کی سیرت کی طرف. رسول گرامی سے مشہور و معروف حدیث ہے. رسول گرامی فرماتے ہیں اربع خصال یسود بها المرء. 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان چاہے تو بلندیاں حاصل کر لے. پہلی خصلت العفہ، عفت، پاک دامنی، پرہیزگاری. الجود، سخی ہونا، اہل سخاوت ہونا. یہ دوسری کوالٹی ہے کہ جس کے ذریعے انسان بلندیاں پا سکتا ہے. والعقل، عقل ایسی ہے کہ جس کے ذریعے انسان بلند و بالا ہو سکتا ہے اور بلندیاں پا سکتا ہے. چوتھی خصلت العفہ والجود والادب والعقل. ایک ہے عفت، ایک ہے سخاوت، ایک ہے عقل اور ایک ہے ادب. یہ 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان بلندیاں پا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے ان 4 خصلتوں کے ذریعے، اور آخرت میں بھی انہی 4 خصلتوں کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے. اگر کسی انسان میں یہ 4 کوالٹیز پائی جاتی ہوں، میں کہوں گا جناب والا اگر یہ 4 خصلتیں کسی ایک پرسنالٹی میں موجود ہیں تو وہ ذات ہے ام البنین کی. یہ 4 خصلتیں جناب ام البنین میں پائی جاتی ہیں. پہلی خصلت کیا تھی؟ عفہ. عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو. اسے کہا جاتا ہے باعفت خاتون. کسی نے اس کی طرف نظر نہ اٹھائی ہو یا اس نے کسی نامحرم کی طرف نہ دیکھا ہو. یہ عورت کا سب سے بڑا کمال ہے. عورت کے بہت سارے فضائل ہیں. عورت کی مثال کے طور پہ نماز شب، عورت کی لمبی لمبی نمازیں، عورت کا دعاؤں کا تلاوت کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں. لیکن جو درجہ خدا کے نزدیک کسی عورت کو ملتا ہے تو وہ اس کی پاک دامنی کے ذریعے ملتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم نمازیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف زیادہ غور دلایا گیا اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ابھی حال میں لندن کے کسی میٹرو اسٹیشن پہ انڈر گراؤنڈ میں جا رہا تھا تو میری ایک نظر کسی خاتون پہ پڑی جو ایک گوشے میں نماز پڑھ رہی تھی. کتنی اچھی بات ہے نماز پڑھنا، کتنی اچھی چیز ہے نماز پڑھنا، بہت اچھی بات ہے نا. خاتون کو نماز یاد تھی، لیکن خاتون کو یہ یاد نہیں تھا کہ لباس کیسا پہنے. نماز یاد ہے لیکن لباس کیسا پہننا ہے وہ یاد نہیں ہے. جینز اور ایک ٹی شرٹ اور اوپر حجاب لگا ہوا ہے، جس طرح سے مغربی ملکوں کا حجاب ہے. زیادہ پردہ اس کا اہم ہے یا جسم کے اعضاء و جوارح کا؟ اعضاء و جوارح وہ زیادہ حساسیت رکھتے ہیں. اب ایسی نماز کیا خدا تک پہنچے گی؟ وہ کوالٹی کی جو کوالٹی خدا تم سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، جو عورت کے عروج کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی عفت. اگر عورت پاک دامن ہوگی تو اس کے بچے اس کے تربیت کے تحت پاک دامن بنیں گے. جناب ام البنین کی سب سے بارز ترین اگر کوئی کوالٹی ہے، کوئی صفت ہے تو وہ ہے پاک دامنی. جناب ام البنین کی پاک دامنی دیکھیے. پاک دامنی اس طرح سے کہ جب ماں بنی
تو ماں کے ذریعے جو تربیت ایک بچے کو دی جا سکتی تھی وہ جناب ام البنین نے اپنی پاکیزگی کے ذریعے دی۔ ماں کا انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ میں ان تمام ماؤں سے خطاب کر رہا ہوں جو مائیں میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سن رہی ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ۔ شاید میری ایک دو باتیں کسی کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ ایک ماں کا اثر ایک بچے کی زندگی میں، ایک ماں کا رول ایک بچے کی زندگی میں کس قدر اہم ہوتا ہے۔ خدا را اپنے بچوں تک پہنچیں، اپنے بچوں کے معاملات دیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ مثال کے طور پہ شوہر بھی جاب کر رہا ہے، خاتون بھی جاب کر رہی ہے، اور بلا کے رکھا ہے کسی افریقن کو مثال کے طور پہ، جس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غذائیں کھلا رہی ہے، وہ بچوں کو فیڈ کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا دودھ بچے کو پلا رہی ہے۔ آپ اپنی سہولیت کے لیے ان تمام چیزوں کو بھول گئے جو تمام چیزیں آپ کے لیے یا آپ کے اوپر واجب و لازم و ضروری تھی، وہ چیزیں بھول گئی آپ کا فرض ہے آپ بچوں کی تربیت کریں۔ ایک ماں کا انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ شیخ انصاری کی جب ماں کا انتقال ہوا نا، شیخ انصاری سر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا شیخ انصاری کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا بڑا تو صدمہ نہیں تھا، ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مر گئی، چلی گئی اس دنیا سے، اتنا چیخ چیخ کے چلا چلا کے رو رہے ہو؟ عجب نہیں شیخ انصاری نے جملہ کہا کہ یہ جو شیخ انصاری آج شیخ انصاری بنا ہے نا، وہ اسی ماں کی بدولت بنا تھا، اسی ماں کے بدولت بنا تھا۔ ماں دیکھیں حضرت مریم تھا۔ اور آئیے آپ جناب والا تاریخ اٹھائیے، ماں کی تربیت کا اثر انسان کی زندگی میں کس قدر ہوتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے تبعیت۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے تبعیت۔ اطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں پیروی کو۔ ماں نے کہا سبزی لاؤ، بچہ سبزی لے کے آ گیا۔ ماں نے کہا انڈے لاؤ، بچہ انڈے لے کے آ گیا۔ ماں نے کہا دودھ لے کے آؤ، بچہ دودھ لے کے باہر سے آ گیا۔ یہ ہے پیروی۔ دوسری شے کیا ہے؟ تبعیت۔ تبعیت کا اگر میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے قدم بقدم نقش قدم پر چلنا۔ ماں اگر عفیف ہو، ماں اگر عفت والی ہو، ماں اگر پاک دامن ہو تو بچہ ان کی تبعیت کر کے بہترین درجات پا سکتا ہے۔ ماں کی اطاعت کے ذریعے بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ماں کی تبعیت کے ذریعے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے جب ہم 4 یا 5 سال کے تھے نا، تو میری ماں ہمیشہ جب نماز فجر کے لیے اٹھتی تھی تو ہمیں بھی اٹھا دیتی تھی، اور ایک لالچ دے رکھا تھا کہ صبح صبح اٹھو گے تو تمہیں ایک اچھی غذا ملے گی، اچھا کھانا ملے گا۔ تو وہ عادت میری ماں نے ہم سب کی لگا دی۔ خود نماز کے لیے اٹھتی تھی، ہم 5 سال کے 6 سال کے، ہم پر نماز تو واجب نہیں تھی لیکن ہمیں اٹھا دیا کرتی تھی، ہمیں بہترین غذا دیتی تھی، اور غذا دینے کے بعد ہم غذا کھاتے رہتے تھے، ہمارے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی۔ ہم سمجھ نہیں پائے قصہ کیا ہے، وجہ کیا ہے جو ماں صبح صبح نماز فجر کے وقت ہمیں اٹھا رہی ہے۔ کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا پھر وہ باتیں سمجھ میں آئی۔ یہ ماں بتا نہیں رہی ہے کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھو، ماں کر کے دکھا رہی ہے تاکہ بیٹا قدم با قدم فالو کرے۔ یہ ہوتی تبعیت، یہ ہوتی تبعیت۔ اب ہمارے یہاں اگر پتہ چلے ماں بیچاری 12 بجے جاب سے آئی، 1 بجے تک کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے سوئی، صبح پھر بیچاری 9-10 بجے اٹھے گی۔ میں صرف خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہی چیزیں ساری کی ساری والدین کے لیے ہیں، ایک باپ کے لیے بھی ہیں۔ باپ کی تبعیت بیٹے کے لیے مفید ہوتی ہے، اثر کرتا ہے۔ آپ جائیں شکایت کریں کہ جناب میرا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، اچھا قبلہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ میں نے کہا اس کو نصیحت کرنے سے پہلے آپ کو میں تو نصیحت نہیں کر سکتا ہوں، پھر آپ کے لیے دادا حضور کو پیش کرنا پڑے گا کہ پہلے دادا حضور آپ کو نصیحت کریں پھر آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، ہے یا نہیں؟ تبعیت کرتا ہے بیٹا، تبعیت یہ تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کس طرح سے مثالی مائیں ہیں، جناب ام البنین کس طرح سے مثالی ماں ہیں، میں 2-4 منٹ میں وضاحت کروں گا۔
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کس طرح سے تبعیت کرواتی تھی. امام حسن مجتبی خود فرماتے کہتے میری ماں مجھے اٹھاتی تھی, مجھے بٹھاتی تھی صبح صبح, میں صرف اور صرف دیکھتا تھا ماں نماز پڑھتی تھی. حضرت زہرا اٹھا رہی ہیں, کہہ نہیں کہ بیٹا حسن آؤ نماز پڑھو آ کے, صرف اٹھا دیتی تھی تاکہ بچہ اپنی ماں کو دیکھے. کہ اسی طرح مشہور و معروف روایات میں بیان کر رہا ہوں, امام حسن مجتبی سے فرمایا کرتی تھی بیٹا جاؤ رسول اللہ کا خطبہ شروع ہو گیا, سنو جا کے خطبہ. بچپنا ہے لیکن مسجد بھیجا کرتی تھی تیار کر کے, خطبہ سنو تاکہ تمہارا دماغ کھلے. معذرت کے ساتھ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے حقیقی جملے نہیں ہیں, یہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ زیرک ہو, ذہین ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی مجلس ہے, عزاخانے میں کوئی پروگرام ہے, تو ہم جان بوجھ کے بچوں کو چھوڑ کے جاتے, کہتے جناب یہی تو ایک ٹائم ملتا ہے جو تھوڑا بہت سکون سے کہیں بیٹھا جا سکے, وگرنہ بچے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی شور مچائیں گے. لے آئیں جناب, مچانے دیجئے شور, چلانے دیجئے بچوں کو, کھیلنے دیجئے بچوں کو. آپ شکر کیجئے کہ آپ کا بچہ فرش اعضاء پہ کھیل رہا ہے. اور خبردار خبردار, فرش اعضاء پہ آنے کے بعد کوئی بچہ شرارت کرتا نظر آئے چھوٹا موٹا, آپ ناراض نہ ہوئیے, آپ ناراض نہ ہوئیے, آپ غصہ مت ہوئیے, یہ تربیت گاہ ہے. والدین اگر بچوں کو یہاں لے کے نہیں آئیں گے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ امام حسن مجتبی کو بھیجتی تھی جناب سیدہ, جاؤ مسجد جاؤ. چھوٹے سے امام حسن مجتبی مسجد پہنچ رہے ہیں خطبہ رسول گرامی سننے کے لیے. اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, یہ جو امام حسن مجتبی کریم اہل بیت کہلائے نا, یہ کیسے کہلائے؟ جناب سیدہ تشریف فرمائے, دسترخوان بچھا, یتیم آ گیا, سیدہ نے دسترخوان اٹھا کے دے دیا. دوسرے دن دسترخوان بچھایا, فقیر آ گیا, دسترخوان اٹھا کے دے دیا. تیسرے دن دسترخوان بچھایا, مسکین آ گیا, دسترخوان اٹھا کے دے دیا. اب جو یہ تینوں دن دسترخوان اٹھا کے دیا ہے نا, یہ کہاں دیا ہے؟ وہاں دیا کہ جہاں حسن مجتبی بیٹھے ہیں. آیت نازل ہو رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. امام حسن مجتبی دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ, میری ماں کتنی بڑی کریمہ ہے, کتنی بڑی سخی ہے. اب بچہ تبعیت کر رہا ہے, تبعیت ایسی کہ بعد میں جا کے یہی حسن مجتبی کریم اہل بیت بنے. اہل بیت کے کریم ترین افرادوں میں اسی مولا کا شمار ہوا. یہ تبعیت کا نتیجہ ہے, تبعیت کا نتیجہ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کہہ کے تربیت نہ کریں, اپنے اعمال, اپنے افعال, اپنے ریئیکشن کے ذریعے بچوں کی تربیت کریں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا بچہ کسی غلط کام میں ملوث ہے, لیکن وہ غلط کام جو آپ کے بچے نے کیا نا, وہ چھپ کے کیا ہے, آپ کو پتا چل چکا, آپ کو معلوم ہو گیا. یا فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ 14 سال 15 سال کا ویب پی رہا ہے کسی کونے میں کھڑے ہو کے چپکے سے, آپ نے دور سے دیکھ لیا. تربیت کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ جائیے گریوان پکڑیے, وہیں پہ اس کی سرزنش کر دیجئے کہ جناب تمہیں شرم نہیں آتی, ماریں کان کے نیچے ایک لال ہو جائے گا مثال کے طور پہ گال. ایک تو یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ ڈرا دو, دھمکا دو. یہاں پہ بھی بریکٹ میں نقطہ ذکر کردہ چلوں, وہ زمانے اور تھے جہاں ڈرا کے اور دھمکا کے باتیں منوا لی جاتی تھی. یہ نسل بڑی خطرناک ہے. ہم ظاہر سی بات ہے, ہم اتنے پیچھے کے تو بندے نہیں ہیں, لیکن ہمارا گاؤں دیہات سے تعلق ہے. ہم اگر مار وار کھا کے آتے تھے تو امی اور مارتی تھی, ہے یا نہیں ایسا؟ اب تو اگر کسی کے بچے کے ذرا سے یہاں پہ ایک ہلکا سا نشان بھی آ جائے تو والدین آپ کے اوپر کیس کر دیں گے. اتنا حساس دور ہے, اتنا حساس دور ہے. اب آپ اپنے بچوں کو ماریے. مغربی ممالک میں ایک ہمارے دوست میاں بیوی میں طلاق ہوا, کچھ معاملات تھے, لڑائی کے دوران ایک صاحب کا ہاتھ بچے کے لگ گیا, بچہ کونے میں گیا, پولیس کو فون کیا, والد صاحب کو اٹھا کے لے گئی پولیس. کبھی سوچا تھا یہ, کبھی سوچا تھا؟ لیکن یہ دور ہے, یہ دور ہے, حساس دور ہے, حساس دور ہے. میں بچوں سے کہوں گا بچوں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی بناؤ. والدین ہیں, کل آپ بھی باپ بنو گے, کل آپ کے بھی بچے ہوں گے. اور مشہور و معروف جملہ ہے کما تدین تدان, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین وہ ایک قصہ بیان فرما رہے تھے. کہہ رہے تھے ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے, کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے کل کھینچ کے میرے تھپڑ مار دیا. کہتے جب کوئی بچہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو زمین خدا لرز جاتی ہے. بیٹے نے تھپڑ مار دیا. تو تیسرا آدمی کھڑا تھا,
مولانا صاحب کے پاس گیا, کان میں کہا کہ قبلہ صاحب, اس نے تھپڑ مارا, انہوں نے اپنے والد صاحب کو گھسیٹ کے مارا. کما تھودین و تھودان, جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. آج اگر آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے, اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مان رہے, اپنے والد صاحب کی باتوں کو نہیں مان رہے, کل آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا. پھر آپ کو پتا چلے گا, جب آپ کے دل میں اور آپ کے یہاں پہ نا باپ کا کلیجہ آئے گا نا, پھر آپ کو احساس ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو احساس نہیں ہوتی ہیں, وہ تبھی احساس ہوں گی جب باپ والا کلیجہ آپ کے کلیجے میں ہوگا. اور یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. اگر کربلا میں جائیں تو امام حسین نے جب علی اکبر کو روانہ کیا نا, اکبر سے کہا اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. جناب علی اکبر فرمانے بابا رخصت کر چکے, جائیے. جملہ فرمایا, یعنی یہ چیز وہ ہے جسے اکبر بھی محسوس نہیں کر سکتے. جملہ فرمایا, کیا میرے بیٹے کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا, کاش تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا, یا تیرے اندر باپ کا کلیجہ ہوتا, پھر تجھے احساس ہوتا کہ باپ کا تڑپنا کیسا ہوتا ہے. باپ جب کوئی بیٹا مثال کے طور پہ باپ کو جواب دیتا ہے نا, تو موقع پر باپ صبر کر لیتا ہے, اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے صبر کر لیتا ہے. لیکن باپ جب اکیلے میں بیٹھتا ہے نا, تو باپ کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. جب اس کا بیٹا نافرمان ہو, اس کی باتوں کو نہ مانے, عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے. یہ باپ کا تڑپنا عجیب و غریب ہوتا ہے. خدا کسی باپ کو اس طرح سے نہ تڑپائے. اسی لیے کہتا ہوں اولاد کی اچھی تربیت کرو تاکہ کل تمہارے کام آ سکے. اگر اچھی تربیت کریں گے, آپ کی عزت کرے گا, آپ کا احترام کرے گا, مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ جائے گا, والد کے فقدان کا احساس کرے گا, قبر پہ ہاتھ رکھ کے 2 فاتحے پڑھے گا. جناب آپ نہ بنائیے دیندار, آپ نے بنا دیا اوباش, ہمارا بچہ آزاد ہے, آزاد خیالوں کا مالک ہے, ہم نے اپنے بچے کو آزاد رکھا. جا بیٹے جی لے اپنی زندگی, جی لی بیٹے نے اپنی زندگی. آپ کا بڑھاپا دیکھیے کیسا ہوگا. آپ کا بڑھاپا محسوس کیجئے. جب آپ نے اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں میں محو کر رکھا ہے, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو آج کل نکل رہا ہے. بڑھاپے میں پتا چلا کسی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اولڈ ایج میں ہوں گے آپ. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں شہروں کی بات چھوڑیے جناب, دلی میں مختلف جگہوں پہ بن گئے ہیں, مختلف ذرا سی دور پہ بنائے گئے ہیں. سوچیں آپ, جس باپ نے, جن والدین نے رات کے 2 بجے بھی تم نے فوراً ذرا سے تمہاری آواز نکلی نا, باپ ایک طرف دوڑ رہا ہے پانی کے لیے مثال کے طور پہ, ماں ایک طرف دوڑ رہی ہے پاؤڈر کا دودھ پلا رہے ہیں مثال کے طور پہ. اتنی مشقتیں, ٹھنڈ میں ایک ماں رات کے 2 بجے اور 3 بجے اٹھ کے آپ کو سیراب کر رہی ہے, آپ کا پیٹ بھر رہی ہے. کیا عظمت ہے والدین کی, کیا برکتیں ہیں آپ کی زندگی میں والدین کی. قدر کیجئے والدین کی. خلاصہ والدین کا فریضہ ہے, بالخصوص ماں کا فریضہ ہے, اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے. آپ چھوڑ دیجئے دنیا کے کام, آپ کو جاب کرنی ہے, چھوڑ دیجئے جاب. اگر آپ کی اولاد خراب ہو رہی ہے, اولاد کی تربیت تک نہیں پہنچ پا رہی, تو یہ جاب شاپ آخر میں جا کے وہ وقت آئے گا جہاں آپ پچھتائیں گی, اس کے سوا کچھ نہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, بچوں کو وقت دیجئے, ٹائم دیجئے. اللہ نے نظام کائنات کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ مرد کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ عورت اور بچے کی ذمہ داری اٹھائے. اللہ نے نظام بنایا ہے, اس نظام کے تحت چلنے کی کوشش کیجئے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کوئی خاتون جاب نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے بسم اللہ آپ کریں, لیکن خود کو مطمئن کریں کہ آپ کا بچہ آپ کی تبعیت کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. آپ اپنے بچے کی کیئر کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی ہیں. میں بہت ساری بہنوں کی شکایتیں سنتا ہوں, کہتی وقت ہی نہیں ملتا, بچوں کو کیسے ٹائم دوں, وقت ہی نہیں ملتا. وقت نکالیے, اپنے بچوں تک پہنچیے. حضرات معصومین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی. جناب ام البنین کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ جناب ام البنین ایک مثالی ماں ہے. ایسی ویسی مثالی ماں نہیں ہے, ایسی تربیت کر رہی بچے کی, بچے سے کہہ رہی فدیتک یا فداء الحسین, ماں تجھ پہ فدا ہو جائے. کس پر فدا؟ اس پر فدا جو اپنے آقا و مولا حسین پہ فدا ہو چکا ہے. ماں اس پہ فدا, یعنی ماں سمجھانا چاہ رہی اے عباس اگر میں تم پہ فدا ہو رہی ہوں نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو حسین پہ فدا ہوتا ہے.
اگر میں تجھ پہ فدا ہو رہی ہوں. اولادی کلہم ومن تحت السماء فدا علی الحسین. میری ساری کی ساری اولاد اور ہر وہ چیز جو میری زمین کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے ہے، وہ ساری کی ساری کس پر فدا؟ حسین پہ فدا. ایسی تربیت کر رہی ہیں جناب ام البنین. یہ جو ابوالفضل عباس کا ادب کربلا میں نظر آ رہا ہے نا، یہ ادب در حقیقت کس کا ادب ہے؟ ام البنین کا. والدین کا فریضہ ہے، والدین کا فریضہ ہے اولاد کی تربیت کریں. رسول گرامی، شاید میں نے جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں یہ روایت بیان کی تھی، دوبارہ بیان کرتا چلوں. رسول گرامی جب کسی گلی میں جا رہے تھے نا، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، آہ بھری افسوس کے ساتھ فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان. وائے ہو آخر الزمان کی اولاد پر. کس کی جانب سے وائے؟ رسول نہیں وائے کر رہے ہیں کہ ان پہ وائے ہے ان کے والدین کی طرف سے. بیچارے بدقسمت ہیں، آخر الزمان کے بچے بدقسمت ہیں. کیوں بدقسمت ہیں؟ کیونکہ ان کے والدین ان کی دنیا کی فکر کریں گے لیکن آخرت کی فکر نہیں کریں گے. ہم میں سے کتنے ہیں جو دن میں مثال کے طور پہ دنیا یا آخرت کی فکر برابر کرتے ہوں؟ ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی کلچر اور اسی معاشرے کا حصہ ہوں. جو چیز آپ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں. جتنے آپ کے دوست ہیں نا اتنے ہی ہمارے دوست ہیں. جتنی جگہوں پہ آپ بیٹھتے ہیں اتنی جگہ پہ ہم بھی بیٹھتے ہیں. شاید ہم زیادہ جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے میجورٹی آپ دیکھیے سب کو فکر ہے بچے کی ایجوکیشن، بچے کا یہ ہو جائے، بچے کی جاب لگ جائے، بچہ فلاں یونیورسٹی میں چلا جائے، فلاں اسکول میں چلا جائے، بچے کی یہ ٹیوشن، وہ فلاں فلاں سلیبس، یہ ایکٹیویٹیز، وہ سب کو فکر ہے. بڑے اچھے والدین ہیں، جائیے ان کے ہاتھوں کو چھومیے جنہوں نے آدھے گھنٹے کا آپ کا ایک اسلامیات کا کلاس رکھوا دیا. وہ خوش قسمت اور اچھے والدین ہیں آج کے حساب سے جنہوں نے آدھے گھنٹے کے لیے کسی صاحب سے کہہ دیا کہ جناب آن لائن ہی صحیح پڑھا دیجیے گا. اگر نہ آپ پر واجب ہے بچے کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا. اچھی تربیت کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا. مرنے کے بعد کے معاملات آسان نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ مرنے کے بعد کے معاملات آسان نہیں ہیں. کہنا بڑا آسان ہے. ہمارے استاد جملہ کہا کرتے تھے جب خطاب کرتے تھے تو موت کا تذکرہ کرتے تھے، قبر کا تذکرہ کرتے تھے، تو بعض اوقات ہوتا ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یا ایک اور مشہور معروف جملہ، ہاں تم اپنی قبر کا سوچو، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بعض اوقات یہ روتے ہوئے جملہ فرماتے تھے کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. مسئلہ یہاں پہ الٹا ہے. قبر میں جو ہوگا وہی تو دیکھا نہیں جائے گا. قبر میں جو ہوگا وہی تو دیکھا نہیں جائے گا. میں قبر سے ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن ڈرا بھی رہا ہوں، ڈرا بھی نہیں رہا ہوں، ڈرا بھی رہا ہوں. جس کے دل میں ولایت عشق آل محمد ہے ان کے پاس ایک حوصلہ ہے، ایک حوصلہ ہے. میں بشارت سے شروع کروں نظارت پہ پہنچوں. امیر المؤمنین کا جملہ، موت بڑی سخت ہے، بڑی دشوار ہے. ذرا سوچئے روح کا نکلنا. ٹھنڈ میں بھی کسی انسان کی روح جب نکلتی ہے نا تو بدن پسینے سے تر ہو جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ بوڑھا جو دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے ہمیں اس سے اچھا موت آ جائے، دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے اس سے اچھا موت آ جائے، لیکن جب حضرت کے سامنے حضرت اسرائیل آتے ہیں نا، ایک سلام علیکم کرتے ہیں تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں. روح نکالنے سے پہلے روح نکل جاتی ہے ایک سلام علیکم میں. موت کا ڈر ہر انسان میں ہے، موت کا خوف ہر انسان میں ہے. یہاں تک کہ انبیاء موت سے گھبرائے، موت سے ڈرے. جناب موسیٰ کا وہ مشہور و معروف قصہ، پھر جناب موسیٰ کے لیے قبر بنے کے لیٹ کے دیکھو. جب جناب موسیٰ لیٹے وہ سارے باغات اور وہ سارے مناظر جناب موسیٰ کو دکھائے گئے. پھر جناب موسیٰ کو احساس ہوا اما یہ تو اس دنیا سے بہتر جگہ، ہم تو ایک عذاب میں زندگی گزار رہے تھے. رسول گرامی نے تمہاری اس دنیا کی مثال پتہ ہے کیسی تھی؟ کہ جس طرح سے ایک بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے 9 مہینے تک، 9 مہینے تک وہ سوچتا ہے کہ میری کائنات کیا ہے،
ماں کا شکم، سب کچھ ماں کا شکم ہے. کتنی پیاری جگہ، کتنی اچھی اسپیس ہے ماشاءاللہ سے. ہم کروٹیں لے سکتے ہیں، پیر چلا سکتے ہیں، ماں کو اذیتیں دے سکتے ہیں ماں کے شکم میں، ماں کو پریشان کر سکتے ہیں. بچے کے لیے سب سے بڑی جنت وہی ہوتی ہے، ماں کا شکم. اور یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے سب سے بہترین جائے گا یہی ہے. دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا ہے بچہ. جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا، دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا، سوچتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا. لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، یہ رسول گرامی مثال دے رہے ہیں کہ کوئی خطیب یا کوئی ذاکر نہیں دے رہا ہے. ذاکر کی ذاکر، یہ خطیب کی خطابت نہیں ہے جناب والا. کہ جب یہ بچے دنیا میں آتا ہے، پھر یہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے. بہترین پہاڑ، بہترین سبزہ، مثال کے طور پہ دبئی کی اونچی اونچی بلڈنگیں، یا دنیا کے وہ خزرجات، وہ دنیا کی بہترین نہریں، بہترین موسم، برف کا گرنا، پانی کا گرنا، اسے انجوائے کرنا. دنیا میں آنے کے بعد، دنیا دیکھنے کے بعد اس بچے سے کہا جائے کہ جناب کیا تم دوبارہ اسی جگہ پہ رہنا چاہو گے؟ یہ رسول گرامی مثال دے رہے ہیں. کیا ایک کوئی آمادہ ہوگا اسی جگہ پلٹنے کے لیے؟ کوئی آمادہ نہیں ہوگا. کہا جناب کہاں ہم گرفتار تھے وہاں ماں کے شکم میں، نہ چل پاتے تھے، نہ پھر پاتے تھے، نہ کچھ دیکھ پاتے تھے، اسی اندھیرے میں تھے. اب ہم اس دنیا میں آئے، دیکھو کتنی رنگین دنیا ہے، کتنی بہترین دنیا ہے، چاروں طرف اللہ کی رونقیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک اسی طرح تمہارے لیے دنیا و آخرت کا سفر ہے. تم جب تک دنیا میں ہوتے ہو نا، تم یہ تصور کرتے ہو کہ جناب والا اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں. لیکن جب تمہاری روح قبض ہوتی ہے، پھر جو تمہاری آنکھیں کھلتی ہیں، حقیقی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر تمہیں احساس ہوتا ہے کہ جناب جہاں رہ رہے تھے وہاں پریشانیاں اور عذاب کے سوا تھا ہی کیا. تکلیف، رنج و الم، پریشانی، جوانی، بڑھاپا، کڈنی فیل ہونا، لیور فیل ہونا، کینسر ہونا، فلاں ہونا، یہی ساری چیزیں تو تھی وہاں پہ. پھر احساس ہوتا ہے یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے. موت سخت ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو. موت سخت ہے، دشوار ہے. مولا نے فرمایا اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. جب مولا واپس آئے نا جنگ صفین سے، مولا قبرستان پہ کھڑے ہو کے مردوں کی طرف خطاب کر رہے ہیں. مردوں سے کہہ رہے ہیں کیا حال چال ہے؟ تم اپنے آپ کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے نا، تم سمجھتے تھے کہ جناب والا ہم شارجہ میں بیٹھ کے، دبئی میں بیٹھ کے خوب پیسے کما رہے ہیں، جب گاؤں میں جائیں گے نا تو ہمارا معذرت کے ساتھ بھوکال ہوگا، ہمارا جلوہ ہوگا. ہم جب بہترین گاڑی سے اتریں گے نا تو پورے گاؤں والے چاروں طرف سے گھیر لیں گے کہ لے آیا پیسے والا بندہ آ گیا. مثال کے طور پہ اپنے آپ کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھ رہے ہیں نا. ہم اتنے اہم آدمی ہیں، ہم جب پہنچتے ہیں تو راتوں کی نشستیں جب لگتی ہیں نا، جو چاروں طرف کرسیاں ہمارے رکھی ہوتی ہیں، ہم بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے لیے ہم مرکز ہوتے ہیں. مولا اسی اوقات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. بہت اہم سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو. کہ میں اپنی بات کروں، ایک بڑے پروٹوکول کی توقع کر دیں کہ جناب جہاں جائیں مجلس سے پہلے ایک پروٹوکول کے ساتھ جائیں، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہو، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہو. ممبر پہ بھی جب ہم بیٹھے تو 2 بندے کھڑے ہوں تاکہ لگے کہ جناب والا کا پروٹوکول ہے. 4 5 اور 10 اور 20 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں، مومنین بیچارے اپنے وقت، اپنا مال فری میں اڑا رہے ہوں، اور مولوی صاحب کا پروٹوکول بن رہا ہو. یہ فکریں ہوتی ہیں. مولا اسی پروٹوکول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہاں گیا تمہارا پروٹوکول؟ تم سمجھ رہے تھے کہ جناب والا جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا تو شارجہ میں ماتم چھا جائے گا. لوگ کہیں گے ہمارا اتنا اچھا آدمی چلا گیا، ہم جی نہیں پائیں گے، ہم رہ نہیں پائیں گے، ہم اس ادارے میں آ نہیں پائیں گے، فلاں صاحب کا گزر ہو چکا ہے، اب کیسا جینا. یا آپ کہیں گے جناب ہماری بیوی جس دن ہم چلے جائیں گے نا، ہماری بیوی گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، ہمارے بچے کیسے جی پائیں گے، ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے، سنسان ہو جائیں گے، ہماری اتنی اہمیت ہے گھر میں، ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے. مولا قبرستان پہنچے، مردوں کی طرف خطاب کیا. یا اہل الغربہ، یا اہل التربہ، یا اہل الوحدہ، اے تنہا. کہاں گیا تمہارا پروٹوکول؟ راتوں میں بیٹھتے تھے، مثال کے طور پہ شیشہ پیتے تھے، 10 لوگ تمہارے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے نا. کہاں گئے وہ تمہارے دوست؟ کہاں گیا وہ تمہارا پروٹوکول؟ یا اہل الوحدہ، اے تنہا، اے قبروں میں رہنے والو، اے اندھیروں میں رہنے والو،
اے اکیلے پن کا شکار، اے چھوٹی سی جگہ پہ رہنے والوں، کیا خبر ہے، کیا حال چال ہے؟ تمہاری اہمیت بتا دوں؟ اما الازواج فقد نکحت، وہ جو تم بیویاں چھوڑ کے گئے تھے نا، تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری بیویوں کا کیا حال ہوگا، کہ بیویوں نے شادیاں کر لی، نکاح کر لیے تمہارے بعد، اب آؤ صاحب، اب آؤ صاحب بولو۔ اسی بیوی نے خواہش کی مثال کے طور پہ ہمیں اتنا اتنا سونا چاہیے، وہ پڑوس کی فلاں صاحب کی بیوی آتی ہے عزا خانے میں تو وہ اتنا اتنا سونے کے ساتھ آتی ہیں، ہم بڑے بور ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، بڑا خراب لگتا ہے، وہ اچھے اچھے لباس پہن کے آتی ہیں۔ صاحب مثال کے طور پہ اگر 10 روپے گھوس لے رہے تھے تو کہ چلو 50 کر دو اس مہینے، تاکہ زوجہ محترمہ کی اس خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ ایک باپ بڑا مظلوم ہوتا ہے، بڑا مظلوم ہوتا ہے، اپنی کوئی خواہش ذاتی نہیں ہوتی، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں نے اگر کوئی ڈیمانڈ کر دی نا بڑی گاڑی کی، چاہے حرام سے ہی کیوں نہ لانی پڑے، لیکن بچوں کے لیے لاتا ہے۔ زوجہ نے کوئی خواہش کر دی نا، چاہے حرام کمائی سے ہی کیوں نہ لانی پڑے، لیکن لے کے آتا ہے تاکہ بچہ راضی رہے، بچہ خوش رہے، زوجہ راضی رہے، زوجہ خوش رہے۔ یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں فَأَمَّا الْأَزْوَاجِ فَقَدْ نُكِحَتْ، شادیاں ہو گئی تمہاری بیویوں کی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِمَتْ، تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک تھا نا، تمہارا تارا تھا، تمہارا ستارہ تھا، تمہارا چاند تھا، تمہارا ننا منا سا یہ بچہ، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری دولت بٹ گئی۔ ہاں بٹ تو چھوڑیے، کیس بھی شروع ہو گئے، کیس بھی چلنے لگے۔ پھر مولا فرما رہے وَأَمَّا الدُّوَرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر جو تم چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ حویلیاں جو تم چھوڑ کے گئے تھے نا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بعد حویلیاں سونی پڑ جائیں گی، وہ حویلیاں آباد ہو گئیں۔ 40ویں تک تمہیں یاد کیا گیا، 40ویں کے بعد بھول گئے، تب بھول گئے۔ کوئی تمہیں 1 درہم دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، 1 درہم دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جاؤ، میں نے روایت شاید بیان کی، اگر یا نہیں بیان کی تو اس سے پہلے جہاں پڑھ رہا تھا وہاں بیان کی تھی۔ 1 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آزمانا ہو تو جاؤ بسم اللہ۔ کہتے مرد مومن کی روح گھر پہ جائے گی بیٹے سے کہ بیٹا بسم اللہ۔ کوئی تمہارے درمیان ہے جو 1 درہم دے دے، 1 لباس دے دے، 1 خوراک کھانا دے دے؟ کوئی نہیں دیتا۔ کہتے شب جمعہ یا روز جمعہ مرد مومن کی روح کو چھوڑا جاتا ہے، جاؤ بسم اللہ اپنے گھر سے کچھ لے کے آؤ، شاید تمہارے لیے کوئی ایصال کر دیا جائے۔ یہ گھر میں جاتا ہے نا مرد مومن، اے میرے بیٹے، تمہارے پاس 16 تھا، جیسے ہی 17 لانچ ہوا ہم نے فوراً تمہیں خرید کے دیا۔ تمہارے پاس مثال کے طور پہ فلاں گاڑی تھی، جیسے ہی نئی گاڑی لانچ ہوئی نا، ہم سب سے پہلے تمہارے لیے لے کے آئے۔ تمہارے ایک برتھ ڈے پہ ہم نے کتنے پیسے لگائے، اتنا پیار کرتا ہے نا باپ تم سے۔ بسم اللہ بیٹا، باپ مر چکا ہے، 1 فاتحہ دے دو باپ کو، 1 درہم دے دو باپ کو، باپ کی طرف سے کسی غریب کو کھانا کھلا دو، باپ کی طرف سے کسی غریب کو 1 لباس دے دو، تاکہ باپ کو ملے اس کا صلہ، ایصال ہو باپ کے لیے وہ ثواب۔ کہتے مرد مومن اپنے گھر پہ آتا ہے، کس گھر میں آتا ہے؟ اس گھر میں آتا ہے جہاں کل تک اس کی اجازت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں تھا، کل تک سارے چیک اس کے سائن کے بغیر پاس نہیں ہوتے تھے۔ اسی باپ کو اللہ نے اسی دہلیز پہ فقیر بنا کے بھیج دیا۔ آؤ جناب، کہاں گیا تمہارا کروڑوں، کہاں گیا تمہارے بلینز آف ڈالر؟ بسم اللہ، دیکھو دیکھو، یہ حقیقت ہے تمہاری اس دنیا کی۔ کہتے جب یہ آتا ہے نا، صحن خانہ میں کھڑا ہوتا ہے افسوس کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، جب اسے کچھ نہیں ملتا نا اس دہلیز سے، تو یہ کہتا وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، مال و دولت میرا، قبر میں حساب و کتاب و عذاب و ثواب، اور ساتھ میں ڈنڈے میں کھا رہا ہوں۔ اس دنیا میں مزے اور عیاشیاں یہ کر رہے ہیں۔ بس آخری جملہ، کہتے مرد مومن دہلیز پہ بیٹھتا ہے، جب وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے نا، جب اسے کچھ نہیں ملتا ہے نا، دہلیز پہ بیٹھتا ہے، اور دہلیز پہ بیٹھنے کے بعد رونے لگتا ہے اور کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر۔ کیوں وائے؟ کہ جب تک خداوند متعال نے مال و دولت و عزت و شہرت میرے ہاتھوں میں رکھا تھا،
کاش میں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا انتظام کر لیا ہوتا تو آج کسی ایرے غیرے کے سامنے جھولی نہ پھیلانی پڑتی۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، ابھی صحت دی ہے، اپنی قبر کا انتظام خود کر کے جائیے جناب والا۔ اپنے لیے ایسے کام کیجئے جو مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے۔ آپ کے اوپر اگر حج واجب ہے تو آپ حج ادا کیجئے۔ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینا آپ کا فرض ہے۔ ڈھیر ساری سمپتیاں اکٹھا کرنا، حرام و حلال کی فکر کیے بغیر اکٹھا کرتے رہو تاکہ بچوں کو دے کے جاؤں، سیکیور ہو جائے ان کا فیوچر، یہ آپ پر واجب نہیں ہے، یہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ بچوں کو لائق بنائیں، اچھی تربیت کریں، اچھا ایجوکیشن دیں، آپ ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، آپ کا فرض ہے آپ اچھی ایجوکیشن دیں۔ لیکن ان کے لیے یہ ساری چیزوں کا اکٹھا کر کے ان کی خدمت میں رکھنا آپ کا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے واجبات ادا ہیں، چیزیں چھوٹ رہی تو بچوں کا حق ہے، بچوں کو ملنا چاہیے، لیکن آپ پر ضروری نہیں ہے۔ پتہ چلا آپ نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے، امام کا مال مثال کے طور پہ ادا نہیں کیا، سادات کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، آپ بچے کو بنائے پھر رہے ہیں MBBS، آپ بچے کو بنائے پھر رہے ہیں انجینئر، آپ بچے کو بنائے پھر رہے ہیں سائنٹسٹ۔ آپ کی گردن پہ کچھ حقوق ہیں جو آپ نے ادا نہیں کیے۔ آپ پر حج واجب تھا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ پر آپ کے بھائیوں کی کفالت واجب تھی، آپ نے نہیں کی۔ آپ پہ آپ کے والدین کی کفالت واجب تھی، آپ نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر صرف تمہاری ان پیشانیوں کے سجدوں کو نہیں دیکھے گا، یہ تو بات کی باتیں جناب۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے تمہارے معاملات کو چیک کرے گا۔ تمہارے معاملات کیسے؟ تمہارے معاملات کیسے؟ نمازیں تو پڑھتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، اذان کے وقت شٹر گرا دیتے تھے، شٹر گرا دیتے تھے، مسجد سے نماز پڑھ کے پھر جب شٹر اٹھاتے تھے تو شٹر میں کیا رکھا ہوتا تھا؟ پینے پلانے والی چیزیں مثال کے طور پہ۔ نماز پڑھتے تھے لیکن کھا کیا رہے ہیں؟ سود و بیاج مثال کے طور پہ۔ اللہ تمہارے معاملات کو دیکھے گا، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے، اللہ دیکھے گا بھائیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے، اللہ دیکھے گا والدین کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے۔ آپ کربلا میں جائیے، ماؤں کا تذکرہ تھا نا، جو حق کربلا کی ماؤں نے ادا کیا نا، وہ حق کائنات کی کوئی ماں ادا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اگر آپ کے لیے کوئی نمونہ ہے نا تو وہ کربلا کی مائیں ہیں۔ کربلا کی مائیں نمونہ ہے۔ کیسا نمونہ؟ ام البنین کو دیکھیے، جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، امام حسین کے پاس جا کے فرما رہی ہیں عباس کو لے کے جاؤ، عباس خبردار حسین کے ساتھ جانا لیکن حسین کے بغیر واپس نہیں آنا۔ بس میں مختصر جناب ام البنین کا تذکرہ کروں گا، حسین کے ساتھ جاؤ لیکن حسین کے بغیر واپس نہیں آنا۔ کربلا کی ایک ماں قاسم کو آمادہ کر رہی ہے، قاسم تڑپ رہے ہیں، امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، امام حسین سر پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کیف الموت عندک، قاسم ذرا یہ تو بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عجب نہیں جناب قاسم فرمائے چچا احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب اجازت نہیں ملی نا، ماں نے خیمے میں بلایا، قاسم ادھر آؤ۔ قاسم، ماں اپنے بچوں کو سیف کرتی نا، بچاتی ہے نا، لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں جو حسین پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ قاسم ذرا قریب آؤ، وقت آخر تمہارے بابا نے تمہارے ہاتھ پہ ایک تعویذ باندھا تھا، ذرا تعویذ تو کھولو۔ اب جب تعویذ کھولا تو کیا دیکھا ہے میرے بیٹے قاسم؟ جب تم دیکھنا تمہارا چچا کربلا میں تک و تنہا رہ جائے تو ہرگز مدد کرنے سے گریز نہ کرنا، جاؤ اپنے چچا کی مدد کرو۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ جناب زینب علیہ مقام اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، اے محمد، سورما لگا رہی ہے، بالوں کو سنوار رہی ہے، بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، اے اون محمد یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے حسین کے بچے قربان ہو جائیں، تم سے پہلے حسین کے بچے قربان نہ ہو۔ جملہ کا جناب زینب علیہ مقام نے، اے اون محمد مجھے پتا ہے
تم علی کے نواسے ہو، جعفر کے پوتے ہو، جعفر طیار نے تمہیں پالا ہے، تم شجاع ہو، تم بہادر ہو، مجھے معلوم ہے لڑتے لڑتے تم فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن خبردار فرات پہ پہنچنا، لیکن فرات کا پانی نہ پینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور حسین کا بچہ اصغر پیاسا رہ جائے۔ 4 مائیں جو کربلا کے بعد زیادہ دن رہ نہ سکیں، بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک جناب رباب جب تک زندہ رہی نا، سائے میں نہیں بیٹھی، جب بھی کوئی ٹھنڈا پانی لاتا تھا نا، جناب رباب زمین پہ ڈال دیتی تھی اور فرماتی تھی ہائے اصغر پیاسا مارا گیا۔ رباب کا تڑپنا دیکھیں گے نا، حسین لاشِ اصغر کو ہاتھ میں لیے خیمے کے دروازے پہ کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ امام حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا، امام حسین کے لیے اتنا سخت مرحلہ کہ امام حسین سوچ رہے ہیں کہ ماں کو کیسے بتاؤں کہ تیرے اصغر کو پانی نہ ملا بلکہ وہ تیر ملا جو جانوروں پہ چلایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، صبر دے، اللہ ام البنین کے صدقے میں آپ کی مشکلات آسان کرے۔ روایتوں کے جملے، حسین ابن علی بڑی تکلیف میں ہے، کبھی آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں۔ اب جب رباب نے خیمے کا پردہ اٹھایا نا، امام حسین کو سلام، رباب کو بھی سلام، ارے بچے کا لاشا سامنے، ہاتھوں کو بڑھایا، صرف حسین نہیں فرما رہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بلکہ رباب ہاتھوں میں لے کے فرما رہی ہے اے میرے پروردگارا اسے قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اسے قبول فرما۔ یہ رباب تھی۔ اسی طرح ایک اکبر کی ماں ہے جو زیادہ زندہ نہ رہی، اسی طرح اون محمد کی ماں۔ جب جناب اون محمد کی لاش ہے جناب زینب کے سامنے آئے نا، جناب زینب نے اون محمد کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا۔ اسی طرح 11 محرم کو جب انہیں اسیر کیا گیا تو تمام بیویوں نے اپنے اپنے شہداء پر گرا دیا، لیکن جب جناب زینب اولیاء مقام کی نظر سر حسین پہ پڑی، دوسری طرف اون محمد کے بدن پہ پڑی، حسین ابن علی کے لاشے پہ خود کو گراتے ہوئے فرمایا اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، تیری ماں زندہ ہے، حسین پہ رونے کے لیے ماں نہیں ہے۔ بس مصائب کی آخری منزل ہے، جناب زینب روئی نہیں، لیکن جب مدینہ پہنچی نا، مدینہ میں پہنچی، جناب عبداللہ نے جناب زینب اولیاء مقام کا ہاتھ پکڑا۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب اولیاء مقام کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی، دیوار کا سہارا لے کے چلا کرتی تھی۔ مقتل میں لکھا ہے، روایتوں کا جملہ ہے، جناب عبداللہ نے سوال کیا اے زینب میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، عجب نہیں ہاتھوں کو جوڑا۔ اے عبداللہ تو جانتا ہے نا، تم تو جانتے ہو نا میں اپنے بھیا حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں، ارے میں کیسے اپنے بچوں پہ روتی جبکہ میرا ماجایا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ روایتوں کے جملے ہیں جب مدینہ پہنچی، ننھے ننھے سے مسلوں کو دیکھا، ماں نے کلیجے سے لگایا اے میرے بیٹے اون، اے میرے بیٹے محمد، ماں کا جینا دشوار ہے۔ بس آخری بی بی مصائب تمام، چوتھی بی بی ہے عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر جب خبر لے کے آیا نا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین کو مار دیا گیا۔ ام البنین آگے بڑھی کہ ذرا بتا کسے مارا گیا۔ اب جیسے یہ سنا نا، بشیر نے فوراً کہا اے شہزادی ام البنین آپ کے 4 بیٹوں کو مار دیا۔ ام البنین تڑپی کہ میں نے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا،